آج کا عمل آپ کو آپ ہی کے بزرگوں کے قریب کر دے گا۔ آپ کا آج کا عمل، کوئی کسی بھی سلاسل کا مرید ہو، کوئی کسی بھی خانوادے کا مرید ہو، وہ اپنے ان بزرگوں کے قریب پہنچ جائے گا، ان کی نسبت کو پا لے گا، ان کی روحانیت سے استفادہ حاصل کر لے گا، ان کی روحانیت سے اپنے آپ کو روشن کر لے گا۔ یقیناً یہ عمل میں سمجھتا ہوں تمام خانوادے، چاہے وہ کسی بھی سلاسل سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے لیے بہت اہم عمل ہے یہ۔ اور بیعت شاذلیہ میں جب آپ اس عمل کو تحریر کریں گے تو یہ آپ لازمی لکھیے گا کہ اس کی ضرورت اس راہ سلوک پہ چلنے والے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہے اور سب کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بغیر آپ کسی بھی سلاسل سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی خانوادے سے تعلق رکھتے ہوں، روحانیت کا سفر کر رہے ہوں، اس کے عمل کے بغیر آپ کا سفر ناممکن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہی عمل ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے بزرگوں کی روحانیت کو حاصل کرتے ہیں۔ ہم اپنے بزرگوں کی، کہ جو بزرگوں نے اپنی ساری زندگی محنتیں کی ہیں اور ہمارے جوان ہونے سے پہلے، ہمارے اپنے عروج پہ پہنچنے سے پہلے وہ بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو وہ جو رخصت ہو گئے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر وہ تصرفات کو حاصل کیا، وہ روحانیت کو حاصل کیا، ہمارا حصہ اس میں کیسے وہ ہم تک پہنچے، ہم کس طرح اس کو اپنے اندر سلب کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنے ان بزرگوں سے جو ہم سے پہلے اپنا کام کر کے جا چکے ہیں، ہم ان کے کام میں اپنا حصہ کیسے تلاش کر سکتے ہیں، ہم کیسے پا سکتے ہیں، ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ یقیناً آج کا جو موضوع ہے، اس ہی لیے میں نے کہا ہے کہ تمام سالکین کے لیے، تمام مریدین کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ اپنے آبا و اجداد سے کس طرح اپنے ہی خانوادے کی، اپنے ہی سلسلے کی، اپنے ہی نسلوں کی تعلیمات جو لے کر وہ آئے تھے، ان کو کس طرح اپنے اندر جاری کر سکتے ہیں۔ آج کا یہ موضوع ہے، اور یقیناً کہ آج جس عمل کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ عمل ہمارے تمام اعمال میں، ہماری بیاض میں ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہوں گے۔ یعنی ایسا عمل کہ جس کی ضرورت میں سمجھتا ہوں کہ ہر اس ناقص کے لیے ہے، ہر مرید کے لیے ہے، اور وہ مرید جو کامل بھی ہے اس کے لیے بھی ہے، اور جو اکمل ہو گیا اس کے لیے بھی ہے، اور جو اپنی آخری سانسوں میں چل رہا ہے اس سلوک کے رستے پر، اس کے لیے بھی ہے۔ کیونکہ ہمارا اپنا آخری وقت، ہمارا اپنا آخری سفر یقیناً ہمارے بزرگوں کی ہی جانب جانے والا ہے۔ ہم کتنا ہی اس دنیا میں سفر کریں، اس کی منزل ہمارے بزرگان دین ہی ہیں۔ تو یقیناً آج کا جو عمل ہے یہ ہمارے ہی سلاسل کے، ہمارے ہی خانوادے کے ایک اہم بزرگ کا ہے، کہ جن کا نام آج آپ ان کے بارے میں سنیں گے کہ حضرت مخلص الرحمن جہانگیر۔ یہ کون بزرگ ہیں؟ ان کو کیا مقام و مرتبہ عطا ہوا؟ اور یہ وہ واحد بزرگ ہیں جو ہمارے خانوادے میں، جو ہمارے سلسلے میں، ہمارے پاس جتنی بھی نسبتیں ملی ہیں، ان سب کا جو مین جنکشن ہے، ان سب کا جو مین مرکز ہے، وہ جتنے بھی نسبت ہم تک پہنچی ہیں وہ مخلص الرحمن جہانگیر رحمت اللہ علیہ۔ اور آپ کو جہانگیر، یعنی کہ اس پورے خانوادے میں ایک ہی جہانگیر ہوا کہ جن کو کہا گیا ہے کہ یہ ہمارے سلسلے کے جہانگیر ہے، اور ان کو یہ لقب دربار غوثیت سے عطا ہوا۔ یعنی کہ آپ کی محبت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی غوث العظم، غوث الپاک سے اس قدر تھی، اس شدت کی تھی کہ بزرگان دین جو اپنے وقت کے ہم اثر بزرگ تھے،
وہ فرماتے تھے کہ جب وہ اپنے مقامات پہ اپنے عروج پر گئے، جب ان کی ملاقات حضرت مخلص الرحمن جہانگیر کی اپنی حیات مبارکہ میں ہوئی، تو آپ کو دیکھتے ہی سرکار غوث پاک یاد آ جاتے تھے کہ جن جن بزرگوں نے حضور غوث الاعظم کی زیارت کی ہوئی ہوتی تھی، ان کو فیض ہوتا تھا، ان کی خوشبو جو تھی وہ حضرت مخلص الرحمن جہانگیر میں تھی۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاروں عناصر سے انسان کو ملا کر بنایا ہے، لیکن ہمارے اندر ایک عنصر زیادہ ہے۔ تو لوگوں نے فرمایا حضور وہ ایک عنصر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حضور غوث الاعظم کی محبت، کہ ہمارے جو مٹی ہماری گوندی گئی تھی اس میں حضور غوث الاعظم کی محبت سے گوندی گئی تھی۔ اور یہ سورج جب طلوع ہوا تو بنگال کی سرزمین پر ہوا، اور اس بنگال کی سرزمین اس سے روشن ہو کے پوری دنیا میں جتنے بھی آپ کو ابوالعلائی ملیں گے وہ سب کے سب کا نسب، سب کا شجرہ، سب کا سلسلہ کسی نہ کسی بزرگ کی نسبت حضرت مخلص الرحمن جہانگیر سے جا کر ملتی ہے۔ اور یہ وہی مخلص الرحمن جہانگیر رحمت اللہ علیہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کی، اپنے ہی اولاد کی، کہ جن کا نام عبدالحی شاہ صاحب ہے، حضرت شیخ عبدالحی شاہ صاحب، آپ نے اپنے بیٹے کی تربیت ان کی پیدائش سے پہلے ہی کر دی تھی۔ یہ بھی باقاعدہ ان کے مکتوب میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میری تربیت میرے والد محترم نے میری پیدائش سے پہلے ہی مکمل کر دی تھی۔ کیا کمال کے بزرگ ہوں گے وہ مخلص الرحمن جہانگیر۔ کیونکہ جب ہم کسی جہانگیر سے، ان کی روحانیت سے جب ہم مدد طلب کرتے ہیں، جب ہم ان کو پانے کے لیے قریب ہوتے ہیں، ان کی روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے طفیل ان پر جو رحمت اور جو کرم کی بارشیں کی ہیں، جو اپنی نعمتیں ان پر تمام کری ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضرت مخلص الرحمن جہانگیر پر، کہ جن سے فخر ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسے جہانگیری سلسلے سے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے فخر محسوس کیا، حضرت نبی رضا شاہ صاحب نے اپنے آگے جہانگیر لکھنے پر فخر محسوس کیا، ہمارے سلسلے کے بزرگ حضرت شاہ عنایت حسن جہانگیری رحمت اللہ علیہ نے فخر محسوس کیا اپنے نام کے آگے جہانگیری لگانے سے، حضرت شاہ محمد حسن بھینسوری شریف رحمت اللہ علیہ نے، اور فخر محسوس کیا ہمارے دادا نے حضرت عثمان علی شاہ صاحب نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جہانگیر ہونے پہ فخر ہے کہ میرے معاملات حضرت مخلص الرحمن جہانگیر کے سپرد ہیں۔ میاں حضور بھی فرماتے ہیں کہ ہمیں بھی فخر ہے کہ ہم جہانگیری ہیں، لیکن کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ ایک اتنا بڑا سلسلہ، ہمارے خانوادے کو تو سب پہچانتے ہیں کہ ہم قادری ہیں، ہمارے سلسلے کو تو پہچانتے ہیں ہم سوروردی ہیں، ہماری نسبت کو تو پہچانتے ہیں کہ ہم ابوالعلائی ہیں۔ یہ سارے کے سارے دریا جب ایک جگہ ایک سمندر میں گرے تو وہاں سے جہانگیر، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جہانگیر کی صورت میں اپنی نعمت ہم لوگوں کو دی۔ ہمارے تمام جتنے بھی بزرگ ہمارے گزرے ہیں، جب تک حضرت مخلص الرحمن جہانگیر کے بعد جتنے بھی بزرگ آئے، جتنے بھی آپ کے خلفاء تھے، جتنے بھی آپ کے مریدین تھے، تمام کے تمام اپنے نام کے آگے جہانگیری لکھنے میں اور اپنی نسبت لگانے میں فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ اور یہاں تک کہ ہمارے پیر و مرشد آج بھی اپنا پورا نام لکھتے ہیں تو جہانگیر بھی لکھتے ہیں اس میں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے بعد جو سلسلہ جہانگیری شروع ہوا، اور وہ کہ جو تمام کے تمام خانوادوں کا فیض، تمام کے تمام سلاسل کا فیض، تمام کے تمام واسطوں کا فیض، تمام کی تمام نسبتوں کا فیض ایک جگہ آ کے جمع ہوا، اور جمع ہونے کے بعد پھر وہ مختلف حصوں میں دریا بہا دیے۔
آپ مخلص الرحمن جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ ہمارے خانوادے کے، ہمارے سلسلے کے جہانگیر ہیں۔ اور جہانگیر کہتے ہیں دنیا فتح کرنے والے کو، اور آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے روحانیت کی دنیا کو فتح کیا، یعنی کہ تمام کے تمام جتنے بھی سلاسل کے جتنے بھی جد امجد بزرگان دین گزرے ہیں، جو بزرگوں سلسلے کی جان ہیں، جو سلسلے کے سرخیل بزرگ گزرے ہیں، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے شاہ مدار، جیسے نظام الدین اولیاء محبوب الہی، جیسے صابر پیا، جیسے حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی، جیسے حضرت شیخ عبدالحق ردولوی، کہ تمام کے تمام ان سرخیل بزرگوں نے آپ کو چنا اور آپ کو جہانگیری کا لقب دربار غوثیت سے خود سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو عطا کیا، اور فرمایا کہ آج سے تم جہانگیر ہو ہمارے، اور جو اس سلطان کا جہانگیر ہوگا اس کا کیا کمال ہوگا، کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا، کیا رتبہ ہوگا، کہ جو تمام سلطانوں کا سلطان ہے۔ آپ کے بارے میں ہے کہ آپ کو دربار غوثیت میں ایسی رسائی حاصل تھی کہ آپ اپنے مریدوں کا ہاتھ پکڑ کے دربار غوثیت میں لے جایا کرتے تھے۔ یہ آپ کی زندہ کرامت تھی حضرت مخلص الرحمن جہانگیر کی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میرا ہر مرید جہانگیر ہوگا، کہ جس میں حضرت عبدالحی شاہ صاحب جو آپ کے جانشین ہوئے، آپ کے سجادہ نشین ہوئے، کہ جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے سلسلے کی تعلیمات کو عام کیا، اور جب ہندوستان میں یہ سلسلہ آیا تو حضرت نبی رضا شاہ صاحب کی بدولت ہندوستان میں یہ سلسلہ آیا۔ حضرت نبی رضا شاہ صاحب جب عبدالحی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ ہوئے تو آپ نے باقاعدہ آپ کو تعلیم کر کے ہندوستان بھیجا آپ کو، اور پھر ہندوستان کی سرزمین پہ حضرت نبی رضا شاہ صاحب جن کا لکھنؤ میں مزار ہے، پھر وہ ہندوستان کی سرزمین پہ وہی تمام تبرکات، وہی تمام روحانیات، وہی تمام امانتیں لے کر پھر وہ ہندوستان کی سرزمین پر پھر پورا آسمانوں کی طرح روشن ہو گیا۔ اور پھر یہی حصہ ہمارے دادا یعنی کہ حضرت عثمان علی شاہ صاحب کے حصے میں آیا، پھر وہی کی تمام کے تمام تبرکات، تمام کے تمام روحانیات، تمام کے تمام وہ سلسلے کی تعلیمات، وہ عملیات، پھر وہ سورج پاکستان کی سرزمین پر چمکا، اور پھر اس میں اس جیسے جواہر، اس جیسے موتی جو نکلے وہ پھر وہ ہمارے مرشد کی صورت میں نکلے، آپ کے خلفاؤں کی صورت میں نکلے، آپ کے مریدین کی صورت میں نکلے۔ اور الحمدللہ جو نبی رضا شاہ صاحب تھے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس ہی عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مقام و مرتبہ عطا کیا۔ جب مجھے یہ عمل میرے مرشد نے تعلیم کیا تھا تو میرے مرشد نے مجھ سے کہا تھا تمہیں پتہ ہے تمہیں آج میں نے کیا عمل تعلیم کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ مجھے بتایا میرے مرشد نے کہ میں نے تمہیں سلسلے کی جان عطا کی ہے، میں نے سلسلے کی شان عطا کی ہے، میں نے سلسلے کی آن عطا کی ہے، میں نے سلسلے کا تمہیں وہ عمل عطا کیا ہے کہ جس کو بزرگوں نے سینہ بہ سینہ تعلیم کیا۔ اور حضرت نبی رضا شاہ صاحب فرماتے ہیں آپ نے اپنی ساری زندگی چہل قدمی پڑھی، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ عمل کیا مخلص الرحمن جہانگیر کی روحانیت کا تو میرے اوپر تمام اسرار ایسے کھلے کہ میری نظروں سے پھر کوئی چیز اوجھل نہیں تھی، تحت الثری سے لے کے عرش العظیم تک میری بینائی، میری آنکھیں، ہر چیز میرا روشن ہو گیا تھا۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت نبی رضا شاہ صاحب۔ تو کیا مقام ہوگا حضرت مخلص الرحمن جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ کا؟
آپ کا مزار آج بھی اس میں بنگلہ دیش میں چٹاگام ایک کوئی شہر کا نام ہے، وہاں پہ آپ کا اس وقت مزار ہے، اور بہت بڑا مزار بنا ہوا ہے اس وقت۔ اگر دیکھا جائے بنگال کی سرزمین پر آپ کا سب سے بزرگیت والا وہاں پہ آپ کی جگہ ہے وہ، کیونکہ وہ جہانگیر بنگال کی اس سرزمین جو چٹاگام میں ہے وہاں پہ آرام فرما رہے ہیں۔ آج بھی اگر کسی کو منتخب کیا جاتا ہے تو دربار جہانگیری سے ہی کیا جاتا ہے ہمارے سلسلے میں۔ ایک رستہ ہے، پہلے آپ دربار جہانگیری میں جائیں گے، پھر دربار غوثیت میں جائیں گے، پھر دربار اسدیت میں جائیں گے، پھر اس دربار میں جائیں گے جو سلطانوں کو سلطان ہے۔ یہ ایک ترتیب ہے، ایک طریقہ ہے اور ایک رستہ ہے کہ جس پہ تمام ابو العلائی چلے، چاہے وہ شکوری ہوں، چاہے وہ نقیبی ہوں، چاہے وہ جمالی ہوں، چاہے وہ نیازی ہوں، چاہے وہ عثمانی ہوں، چاہے وہ تاریکی ہوں، تمام کے تمام مریدین اسی جانب پہلے جاتے ہیں، اسی منزل پہ پہلے پہنچتے ہیں، اس کے بعد ان کا سفر آگے شروع ہوتا ہے۔ اور جتنے بھی میں نے نام لیے ہیں، اب میں شکوری سلسلے کی اگر میں بات کروں، اگر میں نقیبی سلسلے کی بات کروں، تو ان کے بزرگوں نے بھی بڑی بڑی ریاضتیں کی ہیں، اور یہ بھی بزرگ وہی امانتیں لے کر پاکستان آئے تھے کہ جن کے نام سے آج دنیا روشن ہے، دنیا میں روشنی ہے، انہی کے فیض سے۔ پیر نقیب اللہ شاہ صاحب، کیا شان تھی آپ کی، کیا مقام تھا آپ کا۔ حضرت شیخ عبد الشکور رحمت اللہ علیہ، کیا مقام و مرتبہ تھا آپ کا، آپ نبی رضا شاہ صاحب کے سب سے سینئر خلفاؤں میں سے تھے۔ اور حضرت شیخ نقیب اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ اور حضرت عثمان علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، یعنی ہمارے دادا، آپس میں پیر بھائی تھے، اور باقاعدہ آپ دونوں کو خود پاکستان بھیجا گیا تھا، اور شاہ محمد حسن کے حکم پر آپ پاکستان تشریف لائے۔ یہی دو دریا جو پاکستان میں بہے، ایک نقیبی کی صورت میں وہ دریا اپنی روانی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ایک تاریکی سلسلہ جو ہمارے مرشد سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے، بکھرے ہوئے موتیوں کو بکھیرتا ہوا، اس سلسلے کی تعلیمات کو عام کرتا ہوا۔ اور یہی وہ دو دریا ہیں کہ جن کے بیچ میں خزانے نکلتے ہیں، کہ جن کے بیچ میں وہ سلسلے کی تعلیمات نکلتی ہیں، وہ عملیات نکلتے ہیں، وہ روحانیات ظاہر ہوتی ہے کہ جس کو دنیا پہچانتی ہے۔ یہ تمام جتنے بھی پاکستان کے اندر جو تمام ابو العلائی سلسلے کے نسبت سے جو لوگ ہوئے، جو بزرگ ہوئے، وہ تمام کے تمام کی جو کمانڈ ہے وہ حضرت مخلص الرحمن جہانگیر رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور جب یہ مجھے عمل تعلیم کیا گیا تھا تو میں نبی رضا شاہ صاحب کی 24 کی فاتحہ پابندی کے ساتھ کرتا تھا ہر مہینے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی کی برکت کی وجہ سے یہ عمل میرے حصے میں آیا۔ کیوں نہ میں اس عمل کو بیعت شاذلیہ کا ایک حصہ بناؤں کہ جس سے خود میرا من روشن ہوا۔ انسان جس کی تعریف کرتا ہے، جس سے انسیت رکھتا ہے، جس سے محبت رکھتا ہے، جس کو ہر مہینے یاد کرتا ہے، تو یقیناً اس کے معاملات انہی بزرگ کے سپرد ہوتے ہیں۔ اب ان کے اوپر جتنے بھی رنگ غالب آتے ہیں، تمام کے تمام کے حصے اس مرید کے حصے میں آتے ہیں، اور وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جن کو حضرت مخلص الرحمن جہانگیر رحمت اللہ علیہ کی تاریخ عطا ہوئی۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جو لوگ حضرت مخلص الرحمن جہانگیر رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کو ہر مہینے اہتمام کرتے ہیں،
اور حضرت مخلص الرحمان جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ کی جو تاریخ ہے وہ فخر ہونا چاہیے ان لوگوں کو، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا کرتے ہیں وہ، کہ تمہارے مرشد نے تمہارا ہاتھ کس جہانگیر کے ہاتھ میں دیا ہے کہ جہاں سے تمام کے تمام ستارے اس سلسلے کے روشن ہوئے۔ تو پھر جب وہ عمل آپ کے حصے میں آئے گا، جب وہ عمل آپ دیکھیں گے، جب وہ عمل آپ پڑھیں گے، تو آپ کس سے فیض لے رہے ہو، آپ کس کی روحانیت کو پکار رہے ہو۔ اسی لیے میں تمام اعمال کو بتانے سے پہلے اس کی اہمیت کے بارے میں بتاتا ہوں، تاکہ جب تم عمل کرو تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے بھائی کہ تم کر کیا رہے ہو، تمہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا، تم اس سے کیا کیا کر سکتے ہو پھر۔ اور جب تم ہمارے سلسلے کے جہانگیر کو پکارو گے، اس کی روحانیت کو پکارو گے کہ جس کے ماتحت اپنے وقت کے شہنشاہ بادشاہ ان کے خادمین میں سے تھے، کہ آپ کے بارے میں فرمایا کہ آپ نے کئی برس آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ آج بھی وہ سلسلہ چل رہا ہے، آج بھی یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ ہمارے سلسلے میں جتنے بھی لوگ آتے جائیں گے ان سب پر جہانگیری ایک مہر لگے گی اس پہ۔ ہمارے سلسلے میں جتنے بھی مریدین ہیں، جتنے بھی شاگرد ہیں، جتنے بھی ہمارے پیر بھائی ہیں، ان سب پر جو مہر ہے وہ مہر جہانگیری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے مرشد پر جو مہر غالب آئی وہ جہانگیری تھی۔ کون جانتا ہے مخلص الرحمان جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ کو؟ لیکن انشاءاللہ کہ جن کا عمل میں آپ کو تعلیم کر رہا ہوں، جن کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے نام کے دیے سے اب آپ دیکھنا کتنا روشنی ہوگی، آپ کے نام کی برکت سے دیکھنا آپ کے گھر کے اندر، آپ کی روحانیت کے اندر کتنی روشنیاں ہوں گی۔ آپ کے گھر سے مراد آپ کا گھر جو ظاہری ہے، آپ کا گھر جو قلب آپ کا باطنی ہے، کیسے روشن ہوتا ہے۔ کیونکہ جب آپ کے قلب پہ مہر جہانگیری ہوگی تو ہر راستے پر، ہر عمل میں، ہر جگہ پہ کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں گی آپ کو۔ اور یہ وہ عمل جو بالخصوص حضرت مخلص الرحمان جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ کے باطنی کمالات اور باطنی فیض میں سے ہے۔ یہاں تک کہ مجھے میرے مرشد نے فرمایا تھا اس عمل کے بارے میں کہ جو شخص اس عمل کو اپنا ہتھیار بنا لیتا ہے، جو شخص اس عمل کو پڑھ لیتا ہے، تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ خود بنفس نفیس حضرت شیخ مخلص الرحمان جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ سے وہ خصوصی فیض پاتا ہے، نسبت پاتا ہے، آپ کی زیارت کرتا ہے، آپ کا دیدار کرتا ہے۔ شاذلی سب سمجھتے ہیں، قادری سب سمجھتے ہیں، ابوالعلائی سب سمجھتے ہیں، سہروردی سب سمجھتے ہیں۔ جہانگیری کیا ہے کہ جس میں تمام کے تمام آگے ضم ہو گئے ہیں۔ کیا ہی شان ہے ان جہانگیریوں کی۔ کہ حضرت مخلص الرحمان جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کا وہ مقام تھا، وہ مرتبہ تھا کہ آپ مقبول بارگاہ اور اللہ تبارک تعالیٰ کے وہ ولی خاص تھے جو
وہ بھی جن کی ولایت تھی کہ جب آپ بنگال کے اندر جب آپ نے اپنا سفر شروع کیا تھا تو آپ کی ملاقات حضرت شیخ برہان الدین فرنگی محل سے ہوئی تھی. جب آپ نے کہا کہ حضور مجھے دعائے حزب البحر کی اجازت فرمائیے, آپ مجھے بیعت کیجئے, مجھے مرید کیجئے اپنا, آپ نے فرمایا کہ کاش یہ جہانگیر میرے حصے میں ہوتا. اور حضرت شیخ برہان الدین فرنگی محل اس وقت آپ کی توتی بولتی تھی, آپ کا مقام تھا اس وقت, آپ اپنے وقت کے قطب میں سے تھے. آپ یہ خواہش کر رہے ہیں کہ کاش یہ میرے حصے میں جہانگیر آتا. آپ نے حضرت شیخ مخلص الرحمان جہانگیر رحمت اللہ علیہ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور آپ کو اجازت دی اور آپ کو کہا کہ جاؤ, تمہارا کوئی انتظار کر رہا ہے. اور جو انتظار کر رہے تھے وہ حضرت شیخ امداد علی بھاگلپوری رحمت اللہ علیہ تھے. آپ کے حصے میں آئے آپ, اور پھر آپ کو کئی نسبتوں سے, کئی واسطوں سے, کئی سلاسل سے آپ کو جتنا کچھ عطا کیا گیا وہ بہت کم اور شادر و نادر بزرگوں کا عطا ہوا. اور آپ نے بنگال کے بڑے بڑے فتنوں کو ختم کیا اپنے دور میں, اور ایسے ایسے فتنوں کو ختم کیا کہ جن لوگوں نے جو جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا ان ملاؤنوں کو آپ نے شکست دی کہ جو اپنے تمام کے تمام معاملات میں مہارت رکھتے تھے ان سب کو نیست و نابود کرا حضرت مخلص الرحمان جہانگیر نے. آپ کا علم کا یہ مقام تھا کہ جب آپ علم میں گفتگو کیا کرتے تھے تو جتنے بھی لوگ آپ سے مناظرے کے لیے آتے تھے, آپ سے بات کرنے کے لیے آتے تھے, وہ دنگ رہ جاتے تھے اور وہ کلمہ پڑھتے تھے زور زور سے. شریعت کے معاملات میں بھی آپ کا اعلیٰ مقام تھا, اور طریقت کے معاملات میں کیا ہی کہنا کہ آپ کو وہ مقام ملا جو بہت کم بزرگوں کے نصیب میں آیا. اور یہ زیادہ پرانی بات نہیں, یہ ابھی کی بات ہے. اور وہ عمل کہ جو آج بھی جن کا فیض جاری و ساری ہے, ہمارے تمام پیر بھائی, ہمارے تمام مریدین, ہمارے تمام شاگردی جتنے بھی ہیں, سب کے سب جہانگیری ہیں. کیونکہ جہانگیر ہونے پر میرے مرشد نے خود فخر کیا ہے. آپ نے لفظ جہانگیری خود لکھنے پر اپنے آپ پر فخر محسوس کیا ہے. تو کیا بزرگ کی شان ہوگی. لیکن اصل میں مسئلہ یہ کہ ہمیں ہمارے سلسلے کے بزرگوں کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے نا. ہم صرف عملیات کے پیچھے پڑے ہوئے, عملیات کے پیچھے پڑے ہوئے. او بھائی, جو عملیات کا مرکز ہے اس کو تو جانو, جہاں سے ساری اجازتیں آئی ہیں اس کو تو پہچانو. جب ہم اپنے اصل کو پہچان جاتے ہیں, اپنے اصل کو جان جاتے ہیں, تو ہم ہر عمل میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ورنہ پھر کچھ بھی نہیں ہے. جتنی بھی میں نے تعلیمات آپ کو عام کی, جتنے اعمال میں نے آپ کو عام کیے, یہ سارے خاص جتنے بھی ہیں نا, یہ سارے مہر جہانگیری سے ہم تک پہنچے. ہر عمل پہ مہر جہانگیری کی ہے. کیا مقام و مرتبہ عطا کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مخلص الرحمان جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ پر. اب وہ عمل کیا ہے اور کس طرح پڑھا جاتا ہے, اور کس طرح ہمیں یہ عمل پڑھ کر اپنے ان بزرگوں سے جو ایک مرکز ہیں, جن کو جہانگیر کہہ کر دربار غوث میں پکارا جاتا ہے آج بھی, تو جب ہم اس در تک پہنچتے ہیں تو پھر کوئی کمی رہتی ہے.
آپ کی ہر کمی پوری ہو جاتی ہے، اور جب آپ کی ہر کمی پوری ہو جاتی ہے پھر آپ کا ایک سفر شروع ہوتا ہے۔ آئیے پہلے وہ عمل دیکھیں، عمل سنیں آپ۔ عمل خاص حضرت مخلص الرحمن جہانگیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقسمت علیکم اجیبوا دعوتی یا بدیع العجائب یا جبرائیل یا امواکیل یا کلکائیل بحق یا مخلص الرحمن جہانگیر حضرونی وإلی المسخرات وإلی روحانیت سریعا بحق یا فتاح یا مخلص یا رحمن یا بدوح یا بدوح یا بدوح بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عمل خاص حضرت مخلص الرحمن جہانگیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقسمت علیکم اجیبوا دعوتی یا بدیع العجائب یا جبرائیل یا امواکیل یا کلکائیل بحق یا مخلص الرحمن جہانگیر حضرونی وإلی المسخرات وإلی روحانیت سریعا بحق یا فتاح یا مخلص یا رحمن یا بدوح یا بدوح یا بدوح بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عمل خاص حضرت مخلص الرحمن جہانگیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقسمت علیکم اجیبوا دعوتی یا بدیع العجائب یا جبرائیل یا امواکیل یا کلکائیل بحق یا مخلص الرحمن جہانگیر حضرونی وإلی المسخرات وإلی روحانیت سریعا بحق یا فتاح یا مخلص یا رحمن یا بدوح یا بدوح یا بدوح بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہی وہ عمل ہے کہ جس کو پڑھنے والا اور جس کو کرنے والے کو تمام کے تمام ان اعمال کی کامیابی مل جاتی ہے کہ جو ہمارے پاس دربار جہانگیری سے ہمیں عطا ہوئے۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے اور کس طرح اس عمل کو کرنا چاہیے اور کس طرح اس کی زکوٰۃ کا طریقہ کار ہے، اب آپ وہ سمجھ لیجئے ذرا۔ اس عمل کی ترتیب یہ ہے کہ جب آپ عمل کریں گے تو چاند کی پہلی تاریخ سے شروع کریں گے، اور 40 دن کا یہ عمل ہوگا، اور عمل کے دوران آپ نے ایک چراغ روشن کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ حلوہ آپ نے بنانا ہے اصلی گھی کا، اور میوہ ڈال کر پکائیں، اور سوا سیر کا حلوہ ہو آپ کا، اور پہلے حلوہ بنائیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے گلاب کے پھول لینا ہے، ٹھیک ہے، اور شیر مال جو میٹھی روٹی ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا شیر مال اور تافتان ہوتے ہیں، جو میٹھی روٹی ہوتی ہے اس کو شیر مال کہتے ہیں ہمارے یہاں پاکستان کے اندر، آپ لوگوں کے شاید بھی شیر مال ہی کہتے ہوں۔ تو 3 عدد آپ نے شیر مال لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے لونگ، الائچی، بتاشے، یہ چیزیں لینا ہے، اور چراغ سامنے رکھ کر چراغ روشن کر کے وہ جو شیر مال ہے آپ نے اس کے 12 حصے کرنا ہے، یعنی کہ ایک کے 4 کریں گے، دوسری کے 4 اور تیسری کے 4، 3 شیر مال ہیں تو 12 حصے ہو جائیں گے، شیر مال کے 12 حصے کر کے اس کو رکھ دیں۔ اچھا، آپ کی جو تاریخ ہے وہ 12 تاریخ ہے، تو 12 حصے کر کر آپ اس کو رکھ دیں، ٹھیک ہے، اور رکھنے کے بعد الائچی، بتاشے، لونگ رکھ کے چراغ روشن کریں اور فاتحہ دیں۔ آپ فاتحہ پڑھیں، آئی بس سمجھ میں، یہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے فاتحہ پڑھنا ہے۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے تمام جو ترتیب فاتحہ کی وہ ترتیب آنا، اور بالخصوص حضرت مخلص الرحمن جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ آپ کو بالخصوص اس کا ثواب پہنچانا، اور اس کے بعد پھر یہ عمل شروع کرنا۔ اس کے بعد پھر اس کا ترتیب و طریقہ کار یہ کہ آپ نے احرام باندھ کے یہ عمل کرنا ہے، اور اس عمل کی جو تعداد ہے وہ ہے 990، یعنی کہ 990، یعنی کہ 990، ٹھیک ہے، 990 مرتبہ یہ عمل پڑھا جائے گا 40 یوم تک، تو اس کی زکوٰۃ صغیر ادا ہو جائے گی، اور جو لوگ اس کی زکوٰۃ کبیر ادا کرنا چاہیں وہ اس کو پورا 1.25 لاکھ کر لیں۔ اچھا، اس عمل کی اور 15 کے نقش کی ایک خاص ربط ہے اس عمل کے ساتھ،
15 کے نقش کی جو ہمارے سلسلے میں جو صاحب دعوات بزرگ گزرے ہیں نا، وہ ہیں حضرت مخلص الرحمن جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ. یعنی کہ 15 کے نقش کا جو فیض ہمارے سلسلے میں جو جاری ہوا وہ آپ سے جاری ہوا تھا. اور جب ہم نے یہ عمل کیا تھا تو اس عمل کے دوران میں نے 15 کے نشر کی بھی زکوٰۃ ادا کری تھی، اور 15 کے نشر کو اپنے معمول میں نے رکھا تھا اس کا. اور 15 کے نشر کے جتنے بھی اسرار، جتنے بھی راز، جتنے بھی اس زمین پر نقوش ہیں، تمام کے تمام کی اس عامل کو اجازت ہو جاتی ہے کہ جب کوئی اس عمل کا عامل بندہ ہو جاتا ہے. اچھا، اب اس کی خاص بات کیا ہوگی اس عمل کرنے والے کی؟ اس کی خاص بات ہوگی کہ اس کو روحانیت میں، عملیات کی دنیا میں وہ مقام، وہ مرتبہ عطا ملتا ہے جو بہت کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے. اپنے باطنی ترقی کے لیے، اپنے باطن کو روشن کرنے کے لیے، اور تمام شیاطین کو شکست دینے کے لیے، اور تمام علوم کو حاصل کرنے کے لیے آپ چاہو نا کہ آپ کا سینے سے وہ دریا جاری ہو جائیں جو ہمارے مخلص الرحمن جہانگیر لیے بیٹھے ہیں، جو جہانگیر ہیں. آپ کی برکت سے وہ تمام کے تمام دریا آپ کے اندر سے جاری ہو جاتے ہیں. پھر تم نہیں بولتے، پھر وہی بولتا ہے جو ہوتا ہے. پھر تم نہیں دکھتے، پھر وہی دکھتا ہے جو ہوتا ہے. تمہاری ایک خاص نسبت ہو جائے گی، تمہاری ایک خاص لگاؤ ہو جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمل ہمارے سلسلے کے اندر، ہمارے خانوادے کے اندر سب سے پہلا شخص میں تھا جس کو میرے مرشد نے یہ عمل تعلیم کیا تھا. اب اگر کسی کو کیا ہو تو ایک الگ بات ہے. مجھے تقریباً اس کے عمل کی اجازت ہوئی تھی 2 تاریخ 7واں مہینہ سن 2011. تب یہ عمل مجھے تعلیم ہوا تھا، میں نے یہ عمل کیا تھا، یہ عمل اس وقت سن 2011 میں. اور مجھے کہا تھا کہ اس کو اس وقت تک پوشیدہ رکھنا جب تک تم اس میں کامیاب نہیں ہو جاتے، جب تم اس کی روحانیت کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے، جب تک تم اس کی برکتوں کو نہیں سمیٹ لیتے. اور یقیناً یہی وہ وقت ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں تک یہ چیزیں پہنچاؤں کہ جو ہمارے سلسلے کی موبائل جو سلسلے کی امانت ہیں، سلسلے کے عملیات ہیں. اب یہ عمل میں سمجھتا ہوں کہ تمام ان شکوری سلاسل کے مریدوں کے لیے ہے، تمام ان نقیبیوں کے لیے ہے جو نقیب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص لوگوں میں سے ہیں. اور یہ ہر اس کے لیے ہے کہ جس کا دریا اس جگہ پہ جا کر ملتا ہے، ان سب کے لیے ہے یہ عمل.